بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو لمحہ ششم کے کتاب المیراث میں ہے، اور کتاب المیراث میں 4 فصلیں تھیں جن میں 3 فصل ختم ہو گئی، چوتھی فصل توابع کے بارے میں ہے، وہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اس چوتھی فصل میں چند مسائل ہیں، ان مسائل میں سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ خنثی مشکلہ کے بارے میں تھا۔ خنثی مشکلہ کے میراث کو کیسے تقسیم کیا جائے گا، کیسے اس کو دیا جائے گا، وہ آپ پڑھ چکے۔ آج آپ کو ایک قانون کلی بتاتے ہیں کہ قانون کلی خنثی کے بارے میں کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ قانون کلی یہ ہے کہ خنثی کو کبھی آپ مؤنث فرض کریں گے اور کبھی مذکر فرض کریں گے۔ مؤنث ہونے والے حصے کو بھی ذہن نشین کر لیں یا کاغذ پہ لکھ لیں، مذکر ہونے والے کو بھی جو کیا ہے جناب کاغذ پہ لکھ لیں، پھر دونوں کو جمع کریں، دونوں کو جمع کرنے کے بعد اس کو اس کا آدھا حصہ دیں گے۔ جتنے بھی وارث ہوں، 10 وارث ہیں تو 10 میں اگر یہ لڑکا ہوتا تو اس کا کتنا حصہ ہوتا، اگر لڑکی ہوتی تو اس کا کتنا حصہ ہوتا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کی شکل یہ ہے کہ کبھی خنثی کے ساتھ ماں باپ میں سے کوئی ایک موجود ہے، تو اگر ہم فرض کرتے ہیں کہ یہ خنثی مذکر ہے تو مال کو 6 حصوں میں تقسیم کریں گے، اور اگر یہ مؤنث ہے تو مال کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کریں گے، تو نتیجے میں یہ 4 اور 6 عدد کو اس میراث کے باب میں کہتے ہیں کہ یہ متوافق ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پھر کیا ہوگا کہ 3 کو 4 میں ضرب کیا جائے گا، ٹھیک ہے، پھر جو بھی نتیجہ بنے گا پھر اس میں سے ایک حصہ جو ہے کیا ہے وہ ابوین کو دیا جائے گا، اور یعنی 5 ان میں سے، اور خنثی کو 13 دیا جائے گا۔ پھر دوسری صورت یہ ہے کہ اگر خنثی کے ساتھ میت کے ماں باپ دونوں ہوں تو اس کا کیا ہوگا۔ پھر تیسری صورت یہ ہے کہ خنثی کے ساتھ ایک انثی بھی ہے یعنی لڑکی بھی ہے اور عہد الابوین ہے، پھر کیا ہوگا۔ اور پھر ایسا ہے کہ اگر خنثی کے ساتھ پھر اس مرحوم اگر مرد ہے تو اس کی بیوی بھی ہے، اور اگر وہ مرحومہ بیوی ہے تو اس کے شوہر بھی ہے، تو پھر اس کو جو ہے کیا ہے کتنا حصہ دیا جائے گا۔ تو یہ خلاصے میں اتنا دقیق طریقے سے شاید میں بھی نہ سمجھا پاؤں اور آپ بھی نہ سمجھ سکیں، تو عبارت میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان مسائل کو ہم حل کریں۔ اللہ الخنثی کہتے ہیں خنثی کے مسئلے میں جو ضابط اور قانون ہمیں دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انک بتحقیق تو تعملو، ٹھیک ہے، تعملو یعنی عمل کرے گا، عمل کرے گا یعنی مسئلے کو اپنے ذہن میں رکھے گا، ٹھیک ہے، تارتن انوسیتن، کبھی کبھی خنثی کو تو مؤنث سمجھو، اے تفرضہ انثی یعنی تم خنثی کو انثی فرض کرو، وتارتن ذکوریتن اور کبھی تم اس کو مذکر سمجھو، وتؤتی اور تو عطا کر کل وارث من ہو جناب ہر وارث کو من ہو کی ضمیر کہاں جائے گی یعنی ہر وارث کو اور وارثوں میں سے، وممن اجتمع معه اور جس کے ساتھ یہ خنثی جمع ہوا ہے، ٹھیک ہے، نصف ما مجتمع له فی المسئلتین، آدھا اس کو دیا جائے گا، ٹھیک ہے، جمع کرنے کے بعد دونوں مسئلے میں، مذکر ہونے والے مسئلے میں اور مؤنث ہونے والے میں، مضافن الی ضرب المرتفع، پھر جو ضرب کا نتیجہ نکلے گا پھر اس کو آپ بڑھائیں گے فی اثنین، اس کو پھر 2 میں ضرب کریں گے، کما کررنا ہو جیسے کہ ہم نے اس کی وضاحت کر دی۔ اب فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا اس مسئلے کو یوں سمجھیں کہ اگر ٹوٹل 18 حصے تھے، ٹھیک ہے، تو پھر یہاں پر جو ہے کیا ہے جناب اس مؤنث کو ملتے جو ہے جناب 10 حصے، ٹھیک ہے، 40 میں سے، کیونکہ 18 کو پھر ہم 40 تک لے گئے، اور اگر پھر اس کو مؤنث سمجھتے ہیں تو اس کو پھر ملتے جناب 8 حصے، تو اس طریقے سے جو ہے کیا ہے جناب
یہ 18 حصے ہو جائیں گے، اور اس کا آدھا حصہ ملے گا اگر یہ لڑکی ہوگا، باقی مال جو ہے کیا لڑکے کو ملے گا۔ تو پھر نتیجے میں 18 کو ہم 2 میں ضرب کریں گے تو یہ ہو جائے گا 36 حصے۔ اب جب 36 حصے ہو گئے، اگر خنسا کو ہم انسا سمجھیں گے، ٹھیک ہے، تو جو ہے کیا ہے اس لڑکے کو تو ملیں گے جناب 20 حصے اور خنسا کو باقی ملے گا، اور اگر اس خنسا کو ہم لڑکا سمجھتے ہیں تو اسے 16 حصے ملیں گے، اور ان میں سے جو ہے کیا ہے ٹوٹل اس طریقے سے ہوگا کہ جناب 20 اور 16 36 ہو جائیں گے۔ خوب، اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ مرتفع سے مراد کیا ہے کہ انوثیت والا حصہ کتنا ہے، ذکوریت والا حصہ کتنا ہے، تو اس طریقے سے آپ کو یہ حساب کرنا ہوگا۔ فَلَهَذَا لَوْ كَانَ مَعَ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ، اگر یہ خنسا میت کے ماں باپ میں سے کسی ایک کے ساتھ ہو، فَالْفَرِيضَةُ عَلَى تَقْدِيرِ ذُكُورِيَّةِ سِتَّةٌ، پھر اگر خنسا کو ہم مذکر سمجھیں گے تو اس میت کے مال کو 6 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ بھائی 6 حصوں میں کیوں تقسیم کریں گے؟ اس لیے کہ احد الابوین کو سدس ملے گا، اور اس میں سے 5 حصے جو ہے کیا ہے وہ مذکر کو ملیں گے اگر ہم خنسا کو مذکر سمجھیں۔ والا تقدیر الانوثیت، لیکن اگر خنسا کو آپ مؤنث سمجھتے ہیں تو پھر اربعتن، تو پھر اس مال کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خنسا کو تو ہم نے فرض کیا کہ وہ میت کی جو بیٹی ہے وہ اللہ نصف، اس کو آدھا ملے گا، وَلِأَحَدِ أَبَوَيْهِ السُّدُسُ، اور اس کے باپ کو سدس، تو 6 میں سے 3 ملے کس کو جناب بیٹی کو، اور 1 حصہ ملا باپ کو، تو یہ ہوگی 4، باقی جو 2 بچیں گے پھر وہ بھی انہی 2 میں تقسیم ہوں گے، اس لیے ہم اس کو ابتدا میں 4 حصوں میں تقسیم کر لیں گے۔ وَهُمَا مُتَوَافِقَانِ، اور فرماتے ہیں کہ یہ 6 اور 4 جو ہے کیا وہ توافق کی نسبت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم کہیں گے کہ جناب اس عدد کو ہم گویا کہ پھر ضرب کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یا ضرب کریں گے تو 1 کا آدھا دوسرے فل میں ضرب کریں گے، فَتُضْرَبُ ثَلَاثَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ، پھر 3 کو 4 میں ضرب کریں گے تو یہ ہو جائیں گے 12، ثُمَّ الْمُجْتَمَعُ فِي اثْنَيْنِ، پھر جو 12 ہیں ان کو 2 میں ضرب کریں گے تو يَبْلُغُ 24، یہ 24 پہنچ جائے گا۔ فَلِأَحَدِ الْأَبَوَيْنِ خَمْسَةٌ، تو احد الابوین کو 5 حصہ ملے گا۔ یہ 5 حصہ کس صورت میں ملے گا؟ اس لیے کہ ہم نے خنسا کو جو ہے کیا ہے وہ مذکر فرض نہیں، اگر مذکر فرض کرتے تو پھر تو جو ہے کیا ہے اس کو 6واں حصہ، 24 کا 6واں حصہ 4 بنے گا، باقی جو حصہ ہے وہ ملے گا جناب اس بیٹے کو۔ اور اگر ہم خنسا کو انسا فرض کرتے ہیں تو پھر جو ہے اس کے باپ کو جو ہے جناب ملیں گے 6 حصے، اور 18 حصے جو ہے کیا ہے اس کو ملیں گے، تو نتیجے میں اس طریقے سے ہمیں تقسیم کرنا پڑے گا۔ وَلِلْخُنْسَى 19، اور خنسا کو جو ہے وہ 19 حصے ملے گا۔ وَلَوْ مَعَهُ الْأَبَوَانِ، اور اگر خنسا کے ساتھ میت کے ماں باپ دونوں جو ہے کیا ہے وہ جمع ہو جائیں، فَفَرِيضَةُ ذُكُورِيَّةِ 6، اگر خنسا کو مذکر فرض کریں گے تو کیونکہ ابوین کو سدس دینا ہے تو مال کو 6 حصوں میں تقسیم کریں گے، اور اگر خنسا کو مونس فرض کریں گے تو پھر مال کو 5 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ وَهُمَا مُتَبَايِنَانِ، 6 اور 5 آپس میں تباین رکھتے ہیں، فَتُضْرَبْ إِحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى، تو 5 کو 6 میں یا 6 کو 5 میں ضرب کریں، نتیجہ ایک ہی نکلے گا 30۔ ثُمَّ الْمُرْتَفَعُ فِي اثْنَيْنِ، پھر اس 30 کو 2 میں آپ جو ہے کیا ہے ضرب کریں گے، يَبْلُغُ 60، تو یہ جناب 60 تک پہنچ جائے گا۔ فَلِلْأَبَوَيْنِ، تو ماں باپ کو 22 حصے ملیں گے۔
بھائی 22 حصے کیوں ملیں گے؟ کہتے ہیں 22 حصے ملیں گے اگر خنثی کو جو ہے کیا ہے ہم ذکر فرض کریں، ٹھیک ہے، تو پھر اس طریقے سے گویا کہ یہ سدس دونوں کے دونوں مساوی ہوں گے کس کے ساتھ؟ 20 کے ساتھ. اور اگر خنثی کو انثی فرض کریں تو ان کو 2 خمس ملیں گے جو کہ 24 ہو جائیں گے. تو نتیجے میں ہمیں جو ہے کیا ہے 20 ایک صورت میں دینے ہیں، 24 دوسری صورت میں دینے ہیں. تو نتیجے میں 20 اور 24 کو اگر جمع کریں گے تو یہ 44 ہو جائیں گے. اور پھر ان کا آدھا جو ہے 44 کا وہ 22 ہوگا، ٹھیک ہے، اور وہ 22 ابوین کو ملیں گے. ہر ایک کو جو ہے 11 حصے ملیں گے. فَلِلْأَبَوَيْنِ 22 وَلِلْخُنْثَى 38 اور خنثی کو 38 حصے ملیں گے. وَلَوْ اجْتَمَعَ مَعَ خُنْثَى وَأُنْثَى اگر جمع ہو جائے خنثی کے ساتھ اور انثی کے ساتھ، کون جمع ہو جائے؟ احد الابوین، ماں باپ میں سے کوئی ایک. خوب، تو پھر کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ ضربت خمسطن، ٹھیک ہے، تو تم اس کو 5 حصے کر لو گے، ٹھیک ہے جناب. 2 حصے بیٹیاں اٹھائیں گی، ایک حصہ جو ہے احد الابوین اٹھائے گا. مسئلۃ الانوثیہ فی 18، پھر آپ انوثیت والا مسئلہ جو کہ 18 بن رہا تھا اس میں جب اس کو ضرب کریں گے اور پھر مسئلہ ذکوریت کو بھی مد نظر رکھیں گے لتباینہما، اس لیے کہ انوثیت والا 5 ٹھیک ہے اور 18 آپس میں تباین رکھتے ہیں، تب لوگوں 90، تو 5 کو 18 کے ساتھ ضرب کریں گے تو یہ 90 ہو جائے گا. پھر 90 کو جو ہے تم ضرب کرو گے پھر اثنین 2 میں، تو نتیجے میں 90 کو جب 2 میں ضرب آپ نے کیا تب لوگوں میں 180 یہ 180 ہو جائیں گے. لأحد الابوین 33 ماں باپ میں سے ایک کو جو ہے کیا ہے 33 حصے ملیں گے 180 میں سے. لأن له 36 تارتن، اس لیے کہ ماں باپ کو کبھی جو ہے کیا ہے 36 حصے ملتے ہیں، ٹھیک ہے. و30 اخرى، اور اگر خنثی کو بیٹا فرض کر لیں تو ان کے 30 حصے بنتے ہیں. فَلَهُ نِصْفُهُمَا، فَلَهُ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ احد الابوین. تو احد الابوین کو 36 اور 30 کا جو ہے کیا ہے آدھا ملے گا. وَلِلْأُنْثَى، اور جو میت کی لڑکی تھی اس کو 61، اس کو 61 حصہ ملے گا. وَلِلْخُنْثَى 86، اور خنثی کو جو ہے کیا ہے جناب 86 حصے ملیں گے. فقد سقط من صحت نصف رد، تو اب اس صورت میں ابوین کو جو رد کی صورت میں مل رہا تھا اس میں سے آدھا جو ہے کیا وہ کم ہو جائے گا. لأن المردود على تقدیر انوثیتها 6، اس لیے کہ اگر ہم خنثی کو مؤنث فرض کرتے تو ماں باپ کو جو رد کیا جاتا تھا وہ 6 بنتا. وہ فاضلۃ علی تقدیر الذکوریت، اور جناب یہ جو 6 ہیں یہ گویا کہ اضافی ہوتے اگر ہم مذکر فرض کرتے. وَلَوْ اجْتَمَعَ مَعَهُ، اگر جمع ہو جائے خنثی کے ساتھ فی عہد الفروض، وہ جو فروض آپ اوپر کر چکے مسئلے کے، عہد الزوجین، ضربت مخرج و نصیب ہی، پھر ضرب کیا جائے گا عہد جناب ابوین کا حصہ فریضہ میں، حالانکہ عہد الزوجین کہنا چاہیے. ثم اخذت منہا نصیبہ، پھر جو ہے کیا ہے اخذت کر لیں تو بہتر ہے. اخذت منہا، تم اس فریضہ میں سے لے لو گے نصیبہ اس عہد الزوجین کا حصہ. وقسمت الباقی کما سلف، اور باقی کو پھر تقسیم کیا جائے گا جیسے کہ گزر چکا. الا انک ہنا تقسیم والا ثلاثۃ، ایک فرق ہے کہ یہاں پر تم تقسیم اس مال کو 3 حصوں میں تقسیم کرو گے. ومن استحق بدون عہد الزوجین من الفریضۃ شیئا، اور وہ بندہ جو حقدار ہوتا ہے کہ اگر بیوی شوہر میں سے کوئی ایک نہ ہو تو بھی اس کو کچھ نہ کچھ مل جائے، اخذ قدرہ 3 مرات، تو وہ لے گا اپنے اس مقدار کو 3 مرتبہ. ان کان زوجن، اگر وہ شوہر ہے. و7 مرات، اور وہ 7 مرتبہ لے گا اگر وہ بیوی ہے. وَلَهَذَا قِسْمَ يَرْدُ عَلَيْكَ مِنَ الْفُرُوضِ
اسی پر آپ قیاس کریں جو فروض آپ پر وارد ہوتے ہیں۔ میرے بھائی اگر اس درس کو حل کرنا ہے تو ایک کیلکولیٹر لیں، ایک کاپی لیں، اس کے ذریعے آپ اس کو حل کر سکتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔